Want to bring back the long-lasting peace and happiness in this world? Bring back the system of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. اگر دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن واپس لوٹانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے نبی کا نظام لے آؤ. جناب یہ بات کہی تھی برنارڈ شاہ نے جب وہ پارلیمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. بالکل درست اور صحیح بات کہی گئی ہے کہ امن کی بات اگر ہو تو سیرت کا تذکرہ یہ تو مسٹ ہے. اور آج ہے ایپیسوڈ نمبر 4 سیرت اینڈ سائنس سیریز کی. دیکھیے ایک بندے نے ٹاک شو میں بات یہ کی کہ یہ جو تم الزام لگاتے ہو کہ مسلمانوں کا یہ دین دہشت گردی کا یا ظلم سکھانے والا دین ہے تو یہ تو بات غلط ہے، کیونکہ اس وقت بالفرض دنیا میں 8.5 ارب لوگ موجود ہیں، ان میں سے 2 ارب مسلمان ہیں. اور اگر ان 2 ارب لوگوں کی انہی خطوط پر تربیت ہوئی ہو، ان کی ٹریننگ دہشت گردی کی ہو، تو دنیا کے باقی 6.5 ارب زندہ کیسے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی دنیا. دیکھیے یہ دنیا ہے نا، اس میں کون ہے؟ انسان ہے، جانور ہے، پودے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق وضع فرما دیے. انسان ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو ملتے ہی کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی تعلق کی ابتدا میں ہی سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے. کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ موتا کی جنگ کے لیے جب لشکر کو بھیجا، نبی پاک نے ایڈوائس کی، انسٹرکٹ کیا کہ کھڑی فصلوں کے اندر گھوڑے نہیں دوڑانے اور سایہ دار درختوں کے نیچے بولو براز نہیں کرنا، اس سے مسافر کو تنگی ہوتی ہے. اور درختوں کے بارے میں پورا ایک احکام نامہ موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ درخت لگائے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرے، حفاظت کرے، صبر کرے، حتیٰ کہ وہ درخت پھل دینے لگ جائے تو جو پھل کھائے گا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. اینیمل رائٹس، جانور کے چہرے پر نہیں مارنا، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، کند چھری سے اس کو ذبح نہیں کرنا، بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. ارشاد فرمایا جس نے کسی آدمی کے قتل میں آدھے جملے کی بھی مدد کی اس کو قیامت کے دن دوزخ میں جلایا جائے گا. اور ارسطو اور افلاطون جیسے لوگوں کی جو کتنے مشہور فلسفی مانے جاتے ہیں، عورت کے بارے میں ان کی رائے پڑھیں. کس طریقے سے عورت کو 3rd گریڈ کریشن قرار دیا جاتا رہا، بعض معاشروں میں اس کو زندہ جلایا جاتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو معاشرے کا ستون بنا دیا. کہا کہ ماں جو ایک عورت ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے. تو رب المسلمین نہیں، رب العالمین، اور اس کے بھیجے ہوئے آخر سچے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پوچھا جاتا ہے نا بھئی اللہ کی رحمت کدھر ہے؟ اللہ کی رحمت تو سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک تو رحمت کوالٹی ہوتی ہے نا، کوئی کسی پہ رحم کرتا ہے، نہیں، نبی پاک کا وجود اقدس، سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک یہ وجود ہی رحمت ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی ایک ایسی رحمت ہوں جو اس نے اپنی مخلوق کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی. میں مخلوق کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں. تو نبی پاک رسولوں پر، نبیوں پر اور فرشتوں پر رحمت ہے، دین و دنیا کے لیے رحمت ہے، مسلم اور غیر مسلم کے لیے رحمت ہے، نباتات، حیوانات اور جمادات کے لیے رحمت ہے. غرض عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں نبی پاک کی رحمت میں داخل ہیں. اور پیس کو پروموٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ پیس کو پروموٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اپنی زوجہ کے منہ میں نوالا ڈال دیں، صدقے کا ثواب ملے گا. اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھیں، رستے میں پتھر آ گیا، پتھر ہٹا دیں، صدقے کا ثواب ملے گا. یہ پیس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات بظاہر لگتی ہے لیکن جب سب کریں گے تو پیسفل ورلڈ ہو جائے گا. اور بیلنس آف پاور کے بارے میں کیسی اسٹریٹجی ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا لوگوں دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو صبر سے کام لو اور یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے. اور پھر جنگ کے اصول وضع کیے. جنگی قیدیوں کے لیے POWs پرزنرز آف وار کے لیے کیا اصول ہوں گے سارے بتائے. غزوہ بدر کے اندر 1000 3000 4000 درہم فدیہ رکھا، اور جو نہیں دے سکتا تھا وہ مدینے کے 10 بچوں کو بیسک رائٹنگ کی تعلیم دے دے، اس کو آزاد کر دیا جائے گا. میں جب یہ ریسرچ پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ قرآن کی آمد سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حال کیا تھا. یعنی ایک بڑا میلہ لگایا جاتا،
اس میں جنگی قیدیوں کو لوگوں کے سامنے گردنیں کاٹی جاتی، اس کا ایک یعنی تفریح ہوتی ہے، اور درندوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا جب تک کہ آخری قیدی کو درندے کھا نہ لیتے۔ اس کے علاوہ کتنا کچھ تھا، ایسے ایسے لوگ جن کے نام تاریخ میں مشہور ہیں، وہ ایک قیدیوں کے ساتھ اس سلوک کو روا رکھنے کا کہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو اصول وضع فرمائے، جو دروازہ بند کر دے اس پہ حملہ نہیں کرنا، ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے اس پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں اور عورتوں کو، بوڑھوں کو، یعنی کس طریقے سے پھر پی او ڈبلیوز کی بات کی گئی۔ آج جتنے مرضی معاہدے کر کے آپ کہہ دیں جی فلاں کنونشن کے اندر یہ بات کہی گئی تھی، بڑی پیاری کسی نے بات کی کہ حسن اخلاق وہ نہیں جو لکھا ہوا ہے، حسن اخلاق وہ جو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے، پہلی وحی تھی، جسم میں مبارک پر کپ کپی تاری تھی، اور ارشاد فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا آپ کا اللہ آپ کو تنا نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، اور آپ حق و انصاف کے لیے مصیبت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ These were the first words۔ یہ ایک زوجہ کی طرف سے سٹیمپ ہے، یہ الفاظ تھے ایک زوجہ کے، اور اس کے بعد وہ سفر شروع ہوا۔ اور پھر دیکھتے چلے جائیں، آتے گئے لوگ، جاتے گئے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹ پر اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی جا رہی ہے، ہجرت ہو رہی ہے، جتھے بنا بنا کر مدینے پر حملے ہو رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی ایک امپائر بن رہی ہے، پھر وسائل ظاہری ہوتا ہے، اور پھر امیر المومنین کا خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، پھر دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج یہ 2026 کا ڈیجیٹل دور، اس پورے سفر کو آپ دیکھ لیں، جس نے بھی نبی پاک کی ذات کو پڑھا، ان کے واقعات، ان کے ارشادات سے برکت حاصل کی، وہ جو بھی ہو، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس نے کہا ان ہستی کا امپریشن یہ ہے کہ یہ 3 لفظ ہے۔ نمبر 1 ہی از دا مرسی، یہ یقیناً رحمت للعالمین ہے، رحمت ہے، رحمت ہے، ان کے الفاظ میں، ارشادات میں، افعال میں رحمت ہے۔ اور نمبر 2 ہی از ٹرسٹ وردی اینڈ ہی از ٹروتھفل، یہی صادق ہے اور یہی امین ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے روزانہ سیرت اینڈ سائنس سیریز کا ایک ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے۔